السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر کسی کو معلوم ہے کہ ماہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ ماہ محرم کا مہینے کی شروعات ہو چکی ہے، اور محرم کا مہینہ ہمارے لیے کیا پیغام لے کے آتا ہے، آئیے ہم آپ کو بتانے کی پوری تفصیل سے کوشش کرتے ہیں۔ محرم لوگوں کے اعتبار سے اس مہینے کو کہتے ہیں، یعنی مقدس، لائق احترام، عظمت والا مہینہ، ایسا مہینہ جس میں لڑائی اور فساد اور جنگ و جدال حرام کیا گیا ہے، ایسا مہینہ جس میں خون ریزی ممنوع قرار دی گئی ہے۔ ایک ایسا کامن مسئلہ تھا، اسلام سے پہلے بھی لوگ اس کا خیال کرتے تھے، اور حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کیا کرتے تھے۔ تو صرف محرم کا معنی اگر کسی کی سمجھ میں ہو تو اس کی قدر کرتا ہے، اور اس میں اپنا یا کسی اور کا خون بہانا یا اپنے آپ کو نقصان دینا اور کسی اور کا نقصان دینے سے وہ گریزا رہتا ہے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ محرم الحرام کے تقدس کو جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس کی عظمت اور اس کی حرمت جو شریعت نے بیان کی ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اور وہ عظمت کیا ہے اور یہ مہینہ حرمت والا ہے، قرآن کی آیت اور حدیث میں بھی ہے۔ یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ مہینہ ہے۔ کس اعتبار سے ہم اس چیز کو سمجھیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ کہا گیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 1876، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی دن کی روزے کی خاص اہتمام نہیں دیکھا جس روزے کے بقیہ ایام کی فضیلت ہو، الا ھذا اليوم یوم عشرہ وھذا الشہر، یعنی رمضان اگر اہتمام ہوتا تو کسی بات کا، کس بات کا؟ یا تو رمضان المبارک کا یا محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا، اس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ایسی عظمت کو کچھ یوں بیان کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1982، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ وہ مہینہ ہے شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ، الذی تدعونہ المحرم، جن کو تم محرم کے نام سے جانتے ہو، جن کو تم محرم کے نام سے پکارتے ہو۔ اس میں ایک نہیں بلکہ 2 عظمتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ 12 مہینوں میں واحد مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ دوسری عظمت افضل الصیام، رمضان مبارک میں فرض روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن رمضان مبارک کے بعد باقی 11 مہینوں میں سب سے افضل روزہ جو ہے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5ویں عظمت کو بھی بیان کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 1163، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزے کی فضیلت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال کی گناہ معاف کر دی جاتی ہے۔ 1 سال کی گناہوں کی بخشش کا یہ سبب بنتا ہے 1 دن کا روزہ جو 10 محرم الحرام کو رکھا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا اللہ ذو الجلال 1 سال کی گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان عظمتوں کو بیان کیا ہے، آج امت اسلامیہ اس کو بھی سمجھ لیں، بہت سارے فکری، قولی
اور عملی کشیدگیوں اور وائلنس سے بچ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کی گناہوں کی بخشش کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھو، آپ نے بھی خود رکھا، بلکہ یہ خاص کہ ان عشت الا قابل لعفومن نداش۔ آپ نے فرمایا آپ جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا 10 محرم الحرام کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعون کے ظلم و ستم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں، نحن احق منکم بموسیٰ، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 کا تو میں روزہ رکھتا ہوں، لیکن میں آئندہ آنے والے سال میں انشاءاللہ زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ 9 کا روزہ اس لیے رکھوں گا کیونکہ 10 تاریخ کو یہودی رکھتے ہیں، میں مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خاص کی، نتیجتاً وہ آئندہ سال اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ 9 کا بھی روزہ رکھو اور 10 کا بھی روزہ رکھو، کیونکہ 10 کا روزہ اس لیے رکھو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا روزہ رکھا، اور 9 کا روزہ اس لیے رکھو یہودیوں کا مخالفت بھی ہو جائے۔